مولانا صاحب لیکن اس پہ تھوڑی سی اور وضاحت اگر مانگوں کہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں اس کے تحفظ کے حوالے سے بھی تو ایک وہ باقاعدہ بڑا کلیئر میسیج موجود ہے، اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی 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 جی، وہ تو آپ جس لشکر کو بھی آپ روانہ فرماتے تھے، صرف معاہدے کی بات یہ نہیں ہے، اس میں آپ کی طرف سے یہ آپ ایک اور عجیب بات سنیں، پہلی ہستی جس نے جنگ کے قواعد اور اصول بنائے دنیا میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ جانے والے لشکر کو ہدایت فرماتے تھے، بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، اور ان کی عبادت گاہوں کو نہیں گرانا، ان کی عبادت گاہوں میں جو راہب پادری ہیں انہیں نہیں قتل کرنا، فصلوں کو نہیں روندنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، آگ نہیں لگانا، یہ سارے اصول میرے نبی لشکر کو روانہ ہونے سے پہلے بیان فرمایا کرتے تھے۔ آج کل تو ہم طارق جمیل صاحب ڈنڈا مار قسم کے طریقے سے اسلام پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اسوہ کی روشنی میں کچھ بیان کرنا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تو کہہ ہی سکتا ہوں نا جی، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ والدین سے، ماں باپ کی گود سے یہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے، اور پھر معاشرے کے ہر طبقے میں اہل علم علماء کرام اس چیز کو اجاگر کریں، اس درس کو اجاگر، فرقہ واریت کی باتیں چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، اس کو بیان کریں، حکومت اپنے لیول پر کرے، عوام اپنے لیول پر کریں، تو ذاتی طور پر ہر فرد اپنے لیول پر کرے تو پھر یہ شکل بنے گی کوئی۔ طارق جمیل صاحب اتنے فرقوں میں بٹ گئے ہم، اتنا زیادہ تفرقہ ہے جس سے منع کیا گیا تھا کہ تفرقے میں نہ پڑو اور فساد نہ پھیلاؤ، اس کے لیے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان پہلے صحیح سے ہو جائیں، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ لیں، یہ فتوے جاری کرنے ایک دوسرے کے خلاف باز آ جائیں اس سے۔ یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکالیں، اور اللہ کا فضل ہے ہر مکتب فکر میں ایسے صلح پسند لوگ ہیں، لیکن جو ہمارے خطیب حضرات ہیں ہر مکتب فکر کے، وہ اتنے جوشیلے ہیں کہ وہ اوروں کو کافر ٹھہرانا ہی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کرے اللہ ان کو سمجھ دے اور وہ پیغام محبت کو بیان کریں تو بہت یہ فرقہ واریت کی آگ ٹھنڈی پڑ سکتی ہے۔